تو اللہ تعالیٰ نے اس شاخ کی پیاس کو بجھانے کے لیے اور اس کے فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا. پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ اب تک چل رہا ہے. یہاں تجلی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے نا، جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے حجر اسود اللہ پاک کا دایاں ہاتھ ہے. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے. لیکن وہ لوگ جن کے اندر اللہ پاک سے ملنے، اللہ پاک سے لپٹنے، اللہ پاک سے پیار کرنے، اللہ پاک کو دیکھنے کا تقاضا ہے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کا ایک سامان بنا دیا ہے. تسلی کا ایک سامان بنا دیا. یہ تسلی کا ایک سامان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے گزرے، رونے کی آواز آ رہی تھی. ٹھہر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا نکلی. تو کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو کہا یہ چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا یہ پانی ہے، بس وہ آگ پہ ابل رہا ہے، صرف اس لیے پانی کو آگ پہ رکھا ہے تاکہ بچے دیکھ کے انہیں تسلی ہو کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار آسان ہو جائے، اور انتظار کرتے کرتے ان کو نیند آ جائے. تسلی کا سامان ہے، تسلی کا سامان ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں لوگ گرمی زیادہ ہو نا تو ظہر کے بعد عصر کے بعد تولیہ گیلا کر کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، چادر گیلی کر کے اوپر ڈال کے پنکھے کے نیچے لیٹ جاتے ہیں. یہ سب تسلی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شوق جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے لپٹنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کا سامان دیا ہے بیت اللہ کی شکل میں، حجر اسود کی شکل میں، رکن یمانی کی شکل میں، بیت اللہ کی شکل میں، اور اس کے گرد چکروں کی شکل میں. یہ اس شاخ کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے. حضرت جنید بغدادی، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک عورت مجھے ملی. اس عورت نے کہا آپ کس کا طواف کرتے ہیں؟ کہا اسی کا طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا. اور کس کا؟ پتھر ہونا اس لیے پتھروں کا طواف کرتے ہو. جو اصل عاشق ہوتے ہیں وہ تو اس تجلی کا طواف کرتے ہیں. اس لیے طواف کرنے والے کو اس تجلی کا تصور کرنا چاہیے. وہ تجلی جو اللہ کی تجلی خاص ہے، میں اس کا طواف کر رہا ہوں، گویا اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پر اترتی ہیں. کتنی رحمتیں؟ 120. اور ان میں سے 80 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پہ اترتی ہیں. صرف طواف کرنے والوں پر 80. چالیس نفلیں پڑھنے والوں پہ اور 20 صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں پہ. بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جن لوگوں میں اتنی استعداد ہو کہ وہ بیت اللہ جائیں اور حج کریں، ان کو ضرور کرنا چاہیے.
بلکہ ان کے لیے فرض ہے حج کرنا. جو کر سکتا ہو اس کے لیے فرض ہے، اور اس کے نہ کرنے پر بہت شدید وعیدیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ملیشیا گھومنے چلے جاتے ہیں، ترکی گھومنے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، بیت اللہ نہیں جاتے، حج نہیں کرتے. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، طلب ہی نہیں ہے ان میں کہ اللہ ان کو قبول کرے، اور ایک اس وجہ سے کہ مشقت ہے. ان کو چاہیے ریسٹورنٹ، ایئر کنڈیشن ہو، ریسٹورنٹ ہو، گھومنا پھرنا، عیاشی بدماشی مستیاں ہوں. وہاں تو ایسے ہوتا نہیں، لہذا بیت اللہ کا حج نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آرزو بنا کے اس کی بھی دعائیں کرنی چاہیے. یا اللہ اپنے گھر کا حج دے دے، اپنے گھر کی زیارتیں دے دے، اپنے گھر بار بار آنا جانا لگا رہے.